اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ختم قرآن کیسے کریں اور ایصال ثواب کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے، نیز کیا دعائے ختم القرآن پڑھنا ضروری ہے، ان تین باتوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، چونکہ آج 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور قرآن مجید کو اکثر مساجد میں 27 کو ختم کیا جاتا ہے۔ ویسے پورے قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں۔ 540 رکوع اسی لیے ڈالے گئے کہ تاکہ قرآن مجید کو 27ویں شب کو ختم کیا جائے۔ ہر رکعت میں اگر ایک رکوع پڑھیں تو ہر دن میں 20 رکوع ہوں گے۔ اس طرح 540 رکعتیں ہوئی 27 دنوں میں تراویح کی، اور قرآن مجید میں 540 رکوع بنائے گئے تاکہ ہر رکعت کے اندر ایک رکوع پڑھی جائے۔ تو چونکہ آج قرآن مجید کروڑوں کی تعداد میں ختم قرآن کا آج موقع ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ ختم قرآن کیسے کریں، پہلا مسئلہ ہے۔ سنیں، ختم قرآن شروع سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ ناس پر اسے ختم کیا جاتا ہے۔ جب سورہ ناس کی تلاوت ختم کر لیں تو پھر اس کے بعد شروع کے ایک رکوع کو اس کے ساتھ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورہ بقرہ شروع کے ایک رکوع کی تلاوت کریں۔ گویا یہ بتانا ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے دور کا کوئی آخری نقطہ نہیں ہے، کوئی آخری رکنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا دور ایسا ہے، قرآن کا سلسلہ ایسا ہے کہ وہ چلتا رہے گا۔ اس کی طرف یاد دہانی کے لیے، اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے، اس نقطے کی طرف اشارہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کر دیا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی ایک رکوع پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سورہ ناس پڑھیں، پھر سورہ بقرہ کی ایک رکوع پڑھیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ ختم قرآن کے بعد دعا کے قبولیت کا موقع ہے، دعا قبول ہوتی ہے، دعا کریں سب کے لیے، اپنے لیے۔ اور پھر دعائے ختم القرآن، ایک سوال ہے کہ دعائے ختم القرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، دعائے ختم القرآن، جیسے بعض حضرات جو ناواقف ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اس وقت تک قبول نہیں ہوتا اور اللہ کے دربار تک نہیں پہنچتا اوپر تک جب تک کہ ختم قرآن نہ پڑھ لے۔ وہ معلق رہتا ہے آسمانوں کے درمیان میں، جب ختم قرآن پڑھا جائے تبھی وہ آسمانوں پر پہنچتا ہے اللہ کے دربار میں۔ یہ غلط ہے۔ ختم قرآن یہ سمجھنا کہ پڑھنا ضروری ہے ورنہ قرآن معلق رہتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ سمجھنا کہ قرآن میں سے ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دعائے ختم القرآن جو قرآن کے آخر میں لکھا گیا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، پھر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، یہ دعائے ختم القرآن ہے، یہ قرآن میں سے نہیں ہے، بلکہ قرآن تو سورہ ناس پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ عرب حضرات نے، عرب علماء نے جامع دعا ختم قرآن کے موقع پر لکھی ہے کہ قرآن کے سلسلے میں چونکہ اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی معافی
اس کے اندر طلب کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور قرآن کے قرات کی قبولیت کی دعا اس میں کی گئی ہے، تو ایک جامع دعا عرب علماء نے اس میں جمع کیا ہے، تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں سے ہے غلط ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب لازم نہ سمجھے، بلکہ اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، چونکہ جامع دعا ہے، اس طرح دعا ہم نہیں کر سکتے، اور بہترین دعا عربی میں لکھی گئی ہے، اس کا مفہوم بتاؤں گا، تو پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی پڑھ لے اور پڑھ کر کے دعا کر لے تو وہ بھی برا نہیں ہے بلکہ اچھا ہے۔ اور دعائے ختم القرآن کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے اندر لکھی گئی ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ میرے قبر کے اندر، میرے قبر کے وحشت میں قرآن کو میرا مونس و غمخوار بنا، واجعلہ لی، اللہم آنس وارحمنی بالقرآن العظیم، اور قرآن کریم کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما اور اسے میرے لیے رہنما بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، اور ہدم و رحمہ اور برکت کا ذریعہ بنا، اور صبح شام ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، صبح اور شام اسے تلاوت کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اس طرح یہ دعا اس کے اندر مانگی گئی ہے، یہ دعا کی درخواست کی گئی۔ پھر صدق اللہ میں قبولیت کی دعا کی گئی کہ ربنا تقبل منا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں حلاوت نصیب فرما، اور ہر قرآن کے جز کے بدلے میں بدلہ اور جزا عطا فرما۔ اور پھر کہا گیا کہ قرآن جو 29 حروف ہیں عربی میں، ہر حرف کے بدلے میں، قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں ایک ایک دعا مانگی گئی کہ اللہم بالالف، اللہم ارزقنا بالالف الفہ، اے اللہ الف کے عوض میں ہمیں الفت محبت نصیب فرما، وبالباء برکہ، با اور حرف با کے عوض میں ہمیں برکت نصیب فرما، وبالتاء توبۃ، اور تا حرف تا کے عوض میں ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، وبالساء ثواب، اور سا کے عوض میں ہمیں ثواب اور بدلہ قیامت میں ہمیں عطا فرما۔ اس طرح دعا کی گئی ہے کہ وبالراء رحمہ، را کے بدلے میں، حرف را کے بدلے میں ہمیں رحمت نصیب فرما، وبالزاء زکاۃ، حرف زا کے بدلے میں پاکیزگی ہمیں نصیب فرما، طہارت نصیب فرما، وبالسین سعادہ، حرف سین کے بدلے میں سعادت اور خوش نیک بختی ہمیں عطا فرما، وبالشین شفا، اور حرف شین کے ذریعے سے شفا ہمیں عطا فرما، صحت اور شفا ہمیں عطا فرما بیماریوں سے۔ اور پھر ایسے ہی دعا مانگی گئی کہ وبالعین علم، عین کے حرف عین کے بدلے میں علم عطا فرما، وبالغین غنی، غین کے بدلے میں اے اللہ غنی و مالداری نصیب فرما، وبالفاہ فلاح، اور فا کے ذریعے سے حرف فا کے بدلے میں اور اس کے عوض میں ہمیں فلاح، کامیابی دونوں جہان کی نصیب فرما۔ ایسا وبالنون نورا، حرف نون کے بدلے میں نور عطا فرما، وبالہاء ہدایہ، حرف ہا کے بدلے میں ہدایت عطا فرما، حرف یا کے عوض میں ہمیں ایمان و یقین نصیب فرما۔ تو اس طرح اس کے اندر دعا کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ ربنا تقبل منا خیراتنا، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، وتجاوز عنا ما کان فی تلاوت القرآن من خطأ او نسیان او تحریف کلمۃ، اے اللہ قرآن میں جو کچھ ہم سے غلطی ہوئی اسے درگزر فرما، قرآن کے پڑھنے میں کسی حروف میں اگر آیتوں میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو، یا آیتوں میں تبدیلی ہو گئی ہو، یا کہیں غلطی ہو گئی ہو، مد کی، تشدید کی، اعراب کی، جزم کی، کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، اے اللہ پڑھنے میں سستی ہوئی ہو، یا آیات رحمت پر رحمت کی طرف ہم توجہ نہ کریں اور طلب نہ کریں، اور آیات عذاب پر خوف نہ کریں، تجھ سے نہ ڈریں، اور بالکل لاپرواہی کے ساتھ تلاوت کرتے چلے جائیں، ان سب گناہوں کو، اس کے اندر کوتاہیوں کو، اے اللہ قرات کے اندر کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہمارے اس سیئات کو ہم سے تجاوز فرما، دور فرما، اور ہمیں قرآن کے بدلے میں ہمارے قلوب کو منور کر دے قرآن سے، قرآن کے بدلے ہمیں جنت میں داخل فرما، قرآن کے ذریعے سے ہمیں اے اللہ اس کو جہنم سے بچنے کا ہمارے لیے سبب بنا۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا، خود قرآن کو دنیا میں ہمارا ساتھی بنا، وفی القبر مونسا، اور قبر میں مونس و غمخوار بنا، وفی وعلی الصراط نورا، اور پل صراط پر نور کا ذریعہ بنا، وفی الجنت رفیقہ، اور جنت میں ہمارا قرآن کو ساتھی بنا، ومن النار سترہ، اور جہنم سے بچنے کے لیے آڑ اور پردہ کا قرآن کو آڑ بنا ہمارے لیے، وإلی الخیرات کلیہ، اور تمام بھلائیوں کی طرف رہنما قرآن کو ہمیں بنا۔ اس طرح اس کے اندر پورا دعائے ختم القرآن میں دعا مانگی گئی ہے۔ تو یہ ہے دعائے ختم القرآن کا خلاصہ، تو یہی خود دعائے ختم القرآن کا مفہوم ہے، لہذا اگر کوئی پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اب ایک سوال، ایک بات ہے کہ ختم قرآن کے بعد کیا ایصال ثواب ضروری ہے؟
یاد رکھیں قرآن کے ختم کرنے کے بعد ایصال ثواب ضروری نہیں ہے، ہاں ایصال ثواب مستحب ہے۔ اس ایصال ثواب کا مفہوم کیا ہے؟ ثواب کو پہنچانا۔ ایصال کے معنی ہے پہنچانا، ثواب کے معنی ہے ثواب کو پہنچانا، یعنی قرآن مجید پڑھ لیں اور اس کے ثواب کو مردوں تک پہنچائیں، اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ قرآن ہی کا نہیں بلکہ ہر نیک عمل کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، نماز کے پڑھ کر کے روزے کا ثواب، نماز کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب، حج کا ثواب، نفلی حج کر کے یا مردے کی طرف سے حج کر کے اس کا ثواب، یہ تمام ہر نیک عمل سے، یہاں تک کہ فرض نماز پڑھ کر بھی اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر نیک عمل کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب کو پہنچانا، یہ مستحب عمل ہے، لہذا کوئی ضرور واجب نہیں ہے کہ قرآن ختم کرنے کے بعد پہنچانا ہے ورنہ قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ ایصال ثواب کر لیا جائے، مستحب ہے، اس لیے کہ آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب دے دیتے ہیں، لیکن وہی قرآن اگر کوئی دوسرے کو ایصال کرتا ہے، پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے مثلاً کوئی قرآن کی تلاوت کیا اور کہا کہ اللہ اس میرے قرآن کے ایک قرآن کے ثواب کو میرے والد صاحب کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ والد صاحب کو ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے اور پڑھنے والے کو مستقل ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پڑھنے والے کو برابر ثواب دیا جائے گا ایک قرآن مجید کا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ثواب پہنچانے کی وجہ سے ثواب کے ٹکڑے کیے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ثواب دے، ایسا اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسی امید نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پورا ثواب پہنچائیں گے، پورا ایک قرآن کا ثواب۔ اب مثلاً اگر کوئی والدین کو پہنچائے تو والدین کو میں سے والد کو ایک قرآن کا ثواب، والدہ کو ایک قرآن کا ثواب اور پڑھنے والے کو ایک قرآن کا ثواب۔ اسی طرح اگر کوئی ایک قرآن مجید ختم کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائے، نانا نانی کو پہنچائے، دادا دادی کو، تو 6 لوگوں کی نیت کرے تو چھٹوں کو پورے 6 افراد کو میں سے ہر ایک کو ایک قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور پڑھنے والے کو بھی 6 قرآن کا ثواب، صرف تنہا پڑھنے والے کو چونکہ اس نے ہمدردی رکھی اور دوسروں کو ثواب پہنچایا، اللہ تعالیٰ اسے تنہا عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور بہت عنایت کرنے والی ہے، لہٰذا پڑھنے والے خصوصاً مرد حضرات اور عورتیں یہ اپنے ظرف میں وسعت پیدا کریں اور بخالت نہ کریں، بخیلی سے کام نہ لے، بلکہ اپنے ظرف میں وسعت پیدا کر کے ایصال ثواب پورے لوگوں کو کرے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھے اور اس کا ایصال ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک، اور پھر اب جو موجودہ زمانے میں جو لوگ ہیں وہ، اور قیامت تک جتنے آئیں گے، اللہ سب کے نامہ عمل میں اس قرآن کا ثواب پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ سب کو پہنچائیں گے اور سب کا بدلہ پڑھنے والے کو بھی عطا فرمائیں گے، تنہا اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، لہٰذا مرد اور عورتیں بھی، جیسے عورتیں پوری محنت کے ساتھ یہ قرآن پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ یہ میرے والد صاحب کو پہنچا دے، اب ایک ہی شخص ایک ہی کی نیت کی وجہ سے ایک ہی قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن ان کے ساتھ اگر تمام رشتہ داروں کی اگر نیت کر لے تو تمام رشتہ داروں کو ایک قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ پورا عطا فرمائیں گے۔ بس نیت کی بات ہے، آدمی نیت کرے، جتنے کی نیت کرے گا سب کو پہنچائیں گے اور پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، لہذا کنجوسی سے کام نہ لیں، بخالت نہ کریں، بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں کو یوں نیت کریں کہ اللہ میں نے جو قرآن ختم کیا ہے اس کا ثواب خصوصاً والدین کو پہنچا اور نانا نانی دادا دادی کو اور تمام رشتہ داروں کو پہنچا، تو سب کو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ایصال ثواب کا بہتر صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا درست طریقہ یہ ہے کہ اس میں آدمی بس نیت کر لے، پڑھنے والا نیت کر لے دل سے کہ اللہ اس کا ثواب جو قرآن میں نے پڑھی ہے فلاں کو پہنچا دے، تو بس نیت کے ذریعے سے، اگر زبان سے بھی کہہ لے تو اچھا ہے، اتنا اگر زبان سے کہہ لے اور تنہا اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب اسے فوراً پہنچا دیتے ہیں، فوراً پہنچ جاتا ہے۔ یہی طریقہ، یہی صحیح طریقہ ہے، درست طریقہ ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص طریقہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔
لیکن اس کے علاوہ لوگوں نے جو بنا لیے غلط طریقے، وہ سب غلط طریقے ہیں جو لوگوں نے گھڑ لیے۔ مثلا دعوت لوگوں کا اجتماع کرنا کہ لوگ جمع ہو اور امام کو بلانا کہ امام ہی آ کر کے ایصال ثواب کرے اور تنہا کوئی دوسرا نہ کرے، ایسا نہیں ہے ہرگز، یہ غلط ہے۔ امام کے تنہا بھی کر سکتا، تنہا ہی کرے، انفرادی طور پر دعا کرے، نیت کرے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ تو اس میں دعوت کا انتظام کرنا یہ بھی غلط ہے، لوگوں کا جمع کرنا ایصال ثواب میں یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح دن کی تخصیص کرنا یہ بھی غلط ہے کہ فلاں دن میں اس کی ایصال ثواب کیا جائے، یا جگہ کی تخصیص کرنا یہ بھی غلط ہے۔ وقت کی تخصیص کرنا یہ بھی غلط ہے کہ وقت کے مثلا فلاں 7ویں دن کیا جائے، 10ویں دن وہ ایصال ثواب کیا جائے، 40ویں کو کیا جائے، برسی کو کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں، یا دوسرے کوئی سامنے کسی خوشبودار چیز کا وہاں استعمال کریں، یا کوئی کھانا میٹھا وغیرہ رکھیں، کوئی کھانا رکھیں، یہ ساری باتیں، مٹھائی رکھیں، بوندی رکھیں، یہ سارے غلط طریقے ہیں، یہ سب رسم و رواج ہیں، ورنہ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ صحیح طریقہ یہی ہے، درست طریقہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، تنہا عام آدمی بھی اگر دل میں نیت کر لے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے تو بس یہی ایصال ثواب ہے۔ اور اس کے پہنچانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن ختم کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس کا ثواب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا دے، اور تمام انبیاء، اولیاء، علماء، شہداء، صالحین کو پہنچا دے، اور پھر خاص طور سے جن کے لیے تلاوت کی گئی اے اللہ فلاں فلاں کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ اس طرح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اس کے ثواب کو پیش کرے، پھر آپ کے وسیلے سے تمام کو پہنچا دے، اس طرح دعا کرے، چونکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے، اور سب پہنچانے میں تو کوئی نہیں، ثواب میں کمی نہیں ہوتی، سب کو ثواب ملے گا۔ لہٰذا وسعت پیدا کرے اپنے ظرف کے اندر، اپنے طبیعت میں وسعت پیدا کرے، اپنے خیال میں، لہٰذا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کریں، یہ پہنچانے کا افضل طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد تمام مرحومین کی، پھر خاص کر جن کے لیے نیت کی گئی، تلاوت کی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور پہنچا دیں گے۔ جیسے عربی میں بھی دعا ہے کہ اللہم اوصل ثواب ما قرأناہ من کلامک العزیز، اے اللہ جو ہم نے قرآن مجید میں سے پڑھا ہے، ھذہ ہدیۃ منا الی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا دے، یہ ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ اور تحفہ اے اللہ آپ کے دربار اقدس میں پیش ہے۔ پھر اس کے بعد ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والاولیاء والعلماء والشہداء والصالحین، سب کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، تمام کو پہنچائیں گے، پھر بخشانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ثم الی روح من نویناہ خاصہ، یا ثم الی روح من تلون القرآن العظیم لاجلہ خاصہ، اس طرح دعا کر لی، عربی دعا ہے، اس میں سکھایا گیا۔ تو بہرحال ایصال ثواب کریں، یہ مردوں کی بخشش کے سامان ہیں، مردوں کے راحت کے اسباب ہیں، اور مردوں کی خوشی کا ایک ذریعہ ہیں۔ مردے مرنے والے، انتقال کرنے والوں کو بے انتہا خوشیاں حاصل ہوتی ہے، اور ایصال ثواب کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کو خوشی پہنچتی ہے، اور وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ثواب کا انتظار کرتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا بیٹا مجھے پڑھ کر کے ایصال ثواب کرے گا، والدین منتظر رہتے ہیں، دوست منتظر رہتا ہے کہ میرا دوست پڑھ کر کے مجھے ایصال ثواب کرے گا، یعنی ایصال ثواب سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں اپنے خواب کے اندر اپنے چچا کے تایا کے بیٹے کو دیکھا اور پوچھا کہ کیسا ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ تایا کے بیٹے نے کہا کہ میں آگ کے تنور میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ فوراً وہ عالم اٹھے، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کیے، اور خوب ان کی جانب سے ان کے نام سے حج کرائے۔ اس کے بعد حج کے بعد کسی دوسرے کے خواب میں وہ انتقال ہونے والے تائے کے بیٹے نے آ کر کے بتایا کہ فلاں عالم نے، میرے رشتہ دار نے جو میرے لیے ایصال ثواب کیا، وہ تحفہ مجھے پہنچ گیا، اس سے میری مغفرت ہوئی، بہت فائدہ پہنچا، بہت راحت مجھے ہوئی۔ اور پھر فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ کوئی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بخش دے، اللہ تعالیٰ مردے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایصال ثواب سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے، اگر مغفرت ہو گئی ہو تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو اور راحت اور خوشی ملتی ہے۔ تو لہذا یہ سارے آج چونکہ وہ ختم قرآن کا موقع تھا، اس مناسبت سے بہت ساری باتیں
جو میں نے تھیم بیان کیا صحیح اور درست طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔